حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر اور مغرب میں قنوت پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 401۔ حضرت ابو مالک سعد بن طارق اشجعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ طارق بن اشیم رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، ابا جان، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی یہاں کوفہ میں تقریباً 5 برس تک پڑھی ہے۔ کیا یہ لوگ برابر قنوت یعنی قنوت نازلہ پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، میرے بیٹے، یہ بدعت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 402۔ ابو عوانہ نے ابو مالک اشجعی سے اس سند سے اسی مفہوم کی اسی طرح کی حدیث روایت کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 403۔ رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، مجھے چھینک آئی تو میں نے الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ مبارکاً علیہ کما یحب ربنا ویرضی کہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر پلٹے تو آپ نے پوچھا، نماز میں کون بول رہا تھا؟ تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے یہی بات دوبارہ پوچھی کہ نماز میں کون بول رہا تھا؟ اس بار بھی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے یہی بات تیسری بار پوچھی کہ نماز میں کون بول رہا تھا؟ رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں تھا اللہ کے رسول۔ آپ نے پوچھا، تم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا، یوں کہا تھا، الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ مبارکاً علیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ 30 سے زائد فرشتے اس پر جھپٹے کہ اسے کون لے کر آسمان پر چڑھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 404۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ آدمی اپنے ساتھ والے سے بات کر لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ آیت کریمہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو، نازل ہوئی تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور بات کرنے سے روک دیا گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 405۔ حضرت اسماء بن حاکم فزاری کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا، میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تو اللہ اس سے مجھے نفع پہنچاتا جتنا وہ پہنچانا چاہتا، اور جب آپ کے صحاب میں سے کوئی آدمی مجھ سے بیان کرتا تو میں اس سے قسم لیتا، کیا واقعی تم نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی ہے؟ جب وہ میرے سامنے قسم کھا لیتا تو میں اس کی تصدیق کرتا۔ مجھ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سچ بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے، پھر جا کر وضو کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اور جب ان سے کوئی ناشائستہ حرکت یا کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کر کے فوراً استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہ بخش سکتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر کسی گناہ پر اڑے نہیں رہتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 406۔ صبرہ بن معبد جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 برس کے بچے کو نماز سکھاؤ اور 10 برس کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 407۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ بارش ہونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے اپنے ڈیرے میں ہی نماز پڑھ لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 409۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی یہاں تک کہ آپ کے پیر سوج گئے، تو آپ سے عرض کیا گیا، کیا آپ ایسی زحمت کرتے ہیں حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
جامع ترمذی حدیث نمبر 412۔ حریث بن قبیصہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا، میں نے کہا اے اللہ مجھے نیک اور صالح ساتھی نصیب فرما۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھنا میسر ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما، تو آپ مجھ سے کوئی ایسی حدیث بیان کیجیے جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو، شاید اللہ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا، اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا، اور اگر اس کی فرض نمازوں کی کمی ہوگی تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی، پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 413۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 12 رکعات سنت پر مداومت کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 414۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات اور دن میں 12 رکعات سنت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 415۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 416۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1 مہینے تک دیکھتا رہا، فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں میں آپ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 417۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی 2 رکعتیں پڑھ چکتے اور اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام ہوتا تو اس بارے میں مجھ سے گفتگو فرما لیتے ورنہ نماز کے لیے نکل جاتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 418۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلوع فجر کے بعد سوائے 2 رکعات یعنی سنت فجر کے کوئی نماز نہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد فرض سے پہلے سوائے 2 رکعات سنت کے اور کوئی نماز نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 419۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی فجر کی 2 رکعات یعنی سنت پڑھے تو دائیں کروٹ پر لیٹے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 420۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی نماز جائز نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 421۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور جماعت کے لیے اقامت کہہ دی گئی تو میں نے آپ کے ساتھ فجر پڑھی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹے تو مجھے دیکھا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو آپ نے فرمایا قیس ذرا ٹھہرو، کیا 2 نمازیں ایک ساتھ یعنی پڑھنے جا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے فجر کی دونوں سنتیں نہیں پڑھی تھیں۔ آپ نے فرمایا تب کوئی حرج نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 422۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی دونوں سنتیں نہ پڑھ سکے تو انہیں سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 423۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 424۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 425۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظہر سے پہلے 4 رکعتیں نہ پڑھ پاتے تو انہیں آپ اس کے بعد پڑھتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 426۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھیں، اللہ اسے جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 427۔ انبسہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جس نے ظہر سے پہلے کی 4 رکعتوں اور اس کے بعد کی 4 رکعتوں پر محافظت کی تو اللہ اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 428۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور ان کے درمیان مقرب فرشتوں اور ان مسلمانوں اور مومنوں پر کہ جنہوں نے ان کی تابعداری کی ان پر سلام کے ذریعے فصل کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 429۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 430۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں نے کتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغرب کے بعد کی 2 رکعتوں میں اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے سنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 431۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے مغرب کے بعد 2 رکعتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں پڑھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 432۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 رکعتیں یاد ہیں جنہیں آپ رات اور دن میں پڑھا کرتے تھے، 2 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 اس کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد، اور مجھ سے حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ آپ فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 433۔ اس سند سے بھی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کے مثل روایت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 434۔ حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور اس کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 436۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے، جب تمہیں نماز فجر کا وقت ہو جانے کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھ کر اسے وتر بنا لو اور اپنی آخری نماز وتر رکھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 437۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 438۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا،
رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد کیسی ہوتی تھی؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد رمضان میں اور غیر رمضان 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ یعنی 2 کر کے 4 رکعتیں اس حسن خوبی سے ادا فرماتے کہ ان کے حسن اور طوالت کو نہ پوچھو، پھر مزید 4 رکعتیں یعنی 2 کر کے پڑھتے، ان کے حسن اور طوالت کو بھی نہ پوچھو، پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 439۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو 11 رکعتیں پڑھتے تھے، ان میں سے 1 رکعت وتر ہوتی، تو جب آپ اس سے فارغ ہو جاتے تو اپنے دائیں کروٹ لیٹتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 440۔ اس سند سے بھی ابن شہاب سے اسی طرح مروی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 441۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 442۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو 9 رکعتیں پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 443۔ حضرت سفیان ثوری نے بھی یہ حدیث اس طرح اعمش سے روایت کی ہے، ہم سے اسے محمد بن غیلان نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن آدم نے بیان کیا، اور انہوں نے سفیان سے اور سفیان نے اعمش سے روایت کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 444۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات میں تہجد نہیں پڑھ پاتے تھے اور نیند اس میں رکاوٹ بن جاتی یا آپ پر نیند کا غالبہ ہو جاتا تو دن میں اس کے بدلہ میں 12 رکعتیں پڑھتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 445۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کو جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی پکار سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ وہ برابر اسی طرح فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 446۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تہجد کے وقت تمہارے پاس سے گزرا، تم قرآن پڑھ رہے تھے، تمہاری آواز کچھ دھیمی تھی، کہا میں تو صرف اسے سنا رہا تھا جس سے میں مناجات کر رہا تھا، یعنی اللہ کو۔ آپ نے فرمایا اپنی آواز کو کچھ بلند کر لیا کرو، اور عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تمہارے پاس سے گزرا، تم قرآن پڑھ رہے تھے، تمہاری آواز بہت اونچی تھی، کہا میں سوتوں کو جگاتا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تم اپنی آواز تھوڑی دھیمی کر لیا کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 447۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات قرآن کی صرف ایک ہی آیت کھڑے پڑھتے رہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 448۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت کیسی ہوتی تھی؟ کیا آپ قرآن دھیرے سے پڑھتے تھے یا زور سے؟ کہا آپ ہر طرح سے پڑھتے تھے، کبھی سری پڑھتے تھے اور کبھی جہری۔ تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے دین کے معاملے میں کشادگی رکھی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 449۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری نماز میں سب سے افضل نماز وہ ہے جسے تم اپنے گھر میں پڑھتے ہو سوائے فرض کے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 450۔